إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. حمد و ثنا مدح و ستائش بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں وہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک 30واں پارہ 30ویں پارے کی سورۃ الانفطار، اس کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ کتاب مبین قرآن مجید اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور ہمیں ہدایت، رہنمائی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم اسی وقت ملے گا جب ہم قرآن پر غور کریں گے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ یہ جو مقام آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں اللہ نے انفرادی طور پر مجھے بھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا ہے۔ سنیں اللہ کی بات، فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ کوئی ادنا ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی اعلیٰ ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی امیر ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی انسان ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک انسان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم،
تجھے تیرے عزت والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ اتنا کریم رب، اتنا کرم فضل کرنے والا رب، اور تو اسی کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بتا تو صحیح کون سی ذات، کون سی ہستی، کون سی طاقت ایسی ہے جس نے تیرے معزز رب کے بارے میں ہی تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اس کے بارے میں ہی تجھے دھوکے میں مبتلا کر کے وہ پھسلا کے تجھے بہت دور لے گیا۔ جبکہ رب کون ہے؟ الذی خلقک، تیرا وہ عزت والا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر بنایا، فعدلک، پھر تیرے اندر عدل قائم کیا، توازن رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، تجھے ترکیب دیا، تجھے جوڑ دیا۔ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے اندر توازن رکھا، عدل قائم کیا۔ انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، اللہ اس کی تخلیق فرماتے ہیں، کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پہ بتانے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی بات کو سلجھانے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ، وہ رب، وہ داتا، وہ کیسا عزت والا ہے کہ جس نے میرے ہاتھ بنائے تو برابر بنائے، جس نے میرے کان بنائے تو برابر بنائے، جس نے میری آنکھیں سجائیں تو برابر رکھی، جس نے مجھے میرے پاؤں لگائے تو برابر لگائے، جس نے میری ٹانگیں بنائی تو برابر بنائی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، اس رب نے تجھ پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل فرمایا۔ اب تو بتا کہ اس معزز رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی شے ہے کہ جو تجھے تیرے رب سے ہی دور لے گئی؟ تو اپنے رب کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انسان کی حالت قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہے۔ یہ کائنات بنائی تو رب نے بنائی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پھل، یہ پھول، اللہ اکبر، یہ چرند، یہ پرند، سب اسی کی تخلیق ہے، اور اسی طرح اسی نے انسان کو بنایا ہے۔ لیکن انسان اور باقی تمام چیزوں کے درمیان فرق دیکھو، وہ جتنی بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، یا وہ چرند یا پرند ہے، کوئی کھڑے ہو کے چلنے والا ہے یا رینگ کے چلنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے رب کے بارے میں کوئی دھوکے میں مبتلا کر سکے۔ وہ دھوکے میں نہیں آتے، یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک ذرا سنیں، سماعت فرمائیں، سورۃ الحج میں اللہ نے کیا فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ اللہ کس چیز پر غور؟ فرمایا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،
اس پر غور نہیں تو نے کیا کہ ہر شے آسمانوں میں، ہر شے زمین میں، آسمانوں کی بھی ہر شے، زمین کی بھی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح طور پر فرمایا والشمس، یہ دھوپ والا، یہ حرارت والا، یہ تپش دینے والا سورج، یہ گرمی پہنچانے والا سورج، اللہ فرماتے ہیں یہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، والجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر، یہ ہر قسم کے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، جاندار ہیں، وہ سب سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اکرتا، یہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کی تخلیق میں اس رب نے، اللہ اکبر، جس کو پیدا کرنے میں بڑا اہتمام کیا، اور اسی اہتمام کا تو اس نے تذکرہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ذرا بتا تو صحیح وہ کون سی طاقت ایسی ہے، وہ کون سی قوت ایسی ہے، وہ کون سی ہستی ایسی ہے جس نے تجھے تیرے عزت والے رب سے ہی دور کر دیا۔ الذی خلقک، جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر تجھے برابر بنایا، تیرے اندر توازن قائم کیا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں تجھے چاہا اس نے ترکیب دے دیا۔ صورت بنائی تو اس نے بڑی اعلیٰ بنائی، بڑی خوبصورت بنائی، اللہ اکبر، قد و قامت والا، قد کاٹ والا، اللہ اکبر، کھڑا ہونے والا، صحیح اپنی وہ ساری چیزوں کو سمجھنے والا اگر اللہ نے بنایا تو انسان کو بنایا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں والذی خلقکم، وہی ذات ہے، وہی رحمان ہے، وہی رب ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام مراحل سے گزار کے وہی تمہیں زمین پر بچہ بنا کے لے آیا۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے، انسان کو چاہیے کہ ذرا سوجھ بوجھ سے کام لے، انسان کو چاہیے کہ ذرا عقل و فہم سے کام لے، ذرا دیکھے تو صحیح، غور تو کرے، مما خلق، کہ اس رب نے تجھے کس چیز سے پیدا کر دیا ہے۔ اپنی پیدائش پر غور کر، تو اپنے رب سے اللہ اکبر باغی بنا، اس رب سے دور ہوا، اپنی پیدائش پر غور کر کہ اللہ کتنے مراحل سے، اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔
وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، دنیا میں وہی اللہ تمہیں لے کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے تھے اس وقت کسی بھی شے کا تمہیں علم نہیں، کوئی علم نہیں تھا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں ذرا غور کر، اب تو انجینئر ہے، اب تو ڈاکٹر ہے، اب تو عالم ہے، اب تو حافظ ہے، اب تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جا کے لیکچر دیتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن اپنے رب کی کاریگری پر غور کر۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تیرا رب تجھے دنیا میں لے کے آیا تھا اس وقت تجھ کسی بھی شے کے متعلق جانتا نہیں تھا، لیکن فرمایا وجعل لکم السمع، اسی نے تجھے کان دیے سننے کے لیے، والابصار، اسی نے تجھے آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، والافئدہ، اسی نے تجھے دل و دماغ عطا کیا، لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں اس لیے عطا کی کہ تاکہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہ شکر ادا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اتنی کاریگری، اتنا اہتمام کیا رب نے، اور آج ہم یہ شکر ادا کر رہے ہیں اپنے رب کا۔ اکثریت تو ایسی ہے جو رب کو سجدہ کرتی ہی نہیں ہے، اللہ کو مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، اللہ اکبر، میرے ہی بہن بھائیوں میں، میرے ہی اعزاء اقارب میں، یہ آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر ایک ذرا دیکھیں، میرا ہی بیٹا، میری ہی بہن، میرا ہی بھائی، اللہ اکبر، میرا ہی عزیز، میرا ہی بچہ، میری ہی بچی، اللہ اکبر، اکثریت ایسی ہے جن کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی، اکثر بے نمازی، اللہ اکبر، اکثر بے نمازی، یہ اکثر کی حالت ہے، اور اس کے بعد جو سجدہ کرتے بھی ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی من مرضی کا سجدہ، وہ بھی مرضی کا سجدہ۔ اچھا سجدہ کرنا ہے جی ٹھیک ہے، اللہ کو بھی ہوگا، ولی اللہ کو بھی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ بھی رزاق ہے، ولی بھی تو دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ عزتیں دیتا ہے، یہ عروج دیتا ہے، یہ ترقیاں دیتا ہے، اللہ نے اختیار دی، اور تجھے کس نے کہا کہ ان کو اللہ نے اختیار دیے ہیں؟ قرآن اللہ نے رہنمائی کے لیے نازل کیا تھا، قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا تھا، لیکن ہم نے ہدایت نہیں کی، ہم اوروں کی طرف چلے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا، بزرگوں کا اس بس عرس منا لو، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج ہو رہا ہے نا عرس، اللہ اکبر، کل چھٹی کی ہے آپ نے سب نے، کس چیز کی؟ داتا صاحب کے عرس کی چھٹی ہے، اللہ اکبر، داتا بھی چھٹیاں کرواتا ہے، داتا تو دیتا ہی دیتا ہے، اور دینے والا داتا ہوتا ہے، عطا کرنے والا داتا ہوتا ہے، داتا چھٹی نہیں کرواتا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم لے کے آؤ میرے دربار پر، اللہ اکبر، میرے پاس لے کے آؤ، اللہ اکبر، یہ حال ہمارا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب گئے نا جیل میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کے باوجود بہت زیادہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کرنے والا، فلاں فلاں کرنے والا، تو تب جیل کے ساتھیوں کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا یہ جدا جدا معبود، یہ فلاں ہے جی بیٹا دینے والا، یہ فلاں بیٹی دینے والا، یہ فلاں عزتیں دینے والا، یہ فلاں ذلتوں سے بچانے والا، فلاں بارشیں برسانے والا، فلاں بارشوں کو روکنے
لگے سنو جن کی تم یہ پوجا کرتے ہو یہ تمہارے ہی رکھے ہوئے نام ہے، سب صرف نام، ناموں کے علاوہ ان کی کوئی جو ہے نا وہ حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج اللہ اکبر یہی حال ہمارا ہے جی، فلاں جناب علی حجویری وہ داتا ہے، عبد القادر جیلانی اللہ اکبر وہ غوث اعظم ہے، فلاں 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 کرنے والا ہے، فلاں بھرنے والا ہے، یہ فلاں فلاں کرتا ہے، فلاں۔ یہ نام آج ہم نے مسلمانوں نے بھی رکھ لیے ہیں کہ یہ اللہ اکبر اولاد لینی ہے تو دربار پہ چلو، فلاں کے آستانے پہ جا کے جھکو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہیں اولاد مل جائے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہ اولاد لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر اولاد کا ڈیپو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہ، اللہ ہی کے لیے زمین کی بادشاہ، یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور وہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ مرضی، یہ اختیار اللہ اکبر، اس پر کنٹرول بندوں میں سے کسی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر فلاں ولی اللہ کے پاس ہے، فلاں جو ہے وہ ہستی اس کے پاس ہے۔ اور نبی سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں نے بھی اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زائد عمر ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن حضرت ابراہیم مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے۔ کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، اللہ مجھے صحت مند بیٹا عطا کر دے، اللہ مجھے اللہ اکبر اچھا بیٹا عطا کر دے۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، 80 سال کی عمر سے زائد عمر میں میرے خلیل نے مجھ سے مانگا تو اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، بڑی قربانیاں دی ابراہیم کے لیے۔ اور پھر ابراہیم مانگتے بھی تو اپنے رب سے مانگتے تھے، جب ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا تو بڑا ہی بردبار بیٹا عطا کر دیا۔ نبی سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا؟ آؤ ایک اور نبی کا تذکرہ سن لو۔ حضرت مریم کے پاس آتے ہیں زکریا اور آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بے موسم پھل، اور کفیل ہے حضرت زکریا۔ مریم کی کفالت کی ذمہ داری ہے حضرت زکریا پر۔ فرمایا کفالہا زکریا، اگر توفیق اللہ دے دینا تو ذرا آج اللہ اکبر گھر جا کے تیسرا پارہ اٹھانا، تیسرا پارہ نکال کر اس کی سورت آل عمران نکالنا، ذرا 2-4 رکوع کے بعد حضرت مریم اور زکریا کا تذکرہ پڑھنا، وہاں پہ پھر آپ کو یہ ملے گا کفالہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انّی لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ
यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाते हैं हजरत मरियम की कफील है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। क्या देखा बेमौसमे फल पड़े हैं। मरियम से पूछा या मरियम, ए मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल तेरे पास कहाँ से आए। मरियम का अकीदा भी सुनो, कहने लगी हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल मुझे अता किए तो मेरे रब ने अता किए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, वहाँ अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के अता कर देता है। अल्लाह अकबर, वो पूछता नहीं है, वो जो है वो नफा तुला नहीं देता, उसकी मर्जी है। जिसको चाहे नफा तुला दे और जिसको चाहे बहुत ही फराक करके दे दे, ये तो अल्लाह की मर्जी। वो देने वाला कौन है? अल्लाह। अता करने वाला अल्लाह है। तो जब मरियम की ये बात सुनी ना तो अल्लाह फरमाते हैं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाला रब्बि हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। वहीं पे खड़े खड़े ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, आवाज दी अपने रब को और पुकार के क्या कहने लगे, रब्बि हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक साले बेटा अता कर दे। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआओं का सुनने वाला है। ये यकीन था हजरत ज़करिया। हम क्या कहते हैं, हमारी तो सुनता ही नहीं। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, अल्लाह अकबर कहते सुन। अल्लाह जो ताकतों वाला है, जो इख्तियार वाला है, अल्लाह अकबर जो तसर्रुफ रखने वाला है, उसके मुतालिक तो मेरा ज़हन है वो सुनता ही नहीं है। और जो मनो मट्टी के नीचे चला गया वो इख्तियार रखता है। ये देगा बेटा, अल्लाह अकबर, ये देगा इज्जत, ये बचाएगा नुकसान से, ये बचाएगा, देगा नफा। ये कैसा ज़हन बना दिया गया है। और सूरत मरियम में अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन ख़फ़िय्या क़ाला रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। अल्लाह फरमाते हैं जरा अपने रब की रहमत का जिक्र कीजिएगा जो तेरे रब ने रहमत फरमाई ज़करिया के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं वो रहमत क्या थी, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। ज़करिया मांगने लगे अपने रब से, क्या कहते, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह मैं मानता हूँ मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, वश्तअल अर्रासु शैबा, सर के बाल सफेद हो गए, वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, बीवी मेरी बच्चा जन्म देने के काबिल ही नहीं है। बीवी अल्लाह पांच है, खुद कमजोर हो चुका, हड्डियां कमजोर हैं, सर के बाल सफेद है, लेकिन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, अल्लाह तुझसे मांग रहा हूँ, तुझसे मांग कर तो मैं कभी भी महरूम नहीं रहा। ये अंदाज है अल्लाह अकबर, अल्लाह के नेक बंदों का ये अंदाज है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा तो किससे मांगा? कभी हम भी ऐसे ही मांगते हैं? हमारा तो ये ज़हन बना दिया गया है अल्लाह अकबर के नहीं, फुला का नजरे करम होगा, फुला का नजरे करम होगा, फुला के आस्थाने पे तू जाएगा तो तब तुझे जाके बेटा मिलेगा। और बाज़ दफा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मांगते हैं दुआ, अल्लाह से मांगते, अल्लाह अता कर दे, जब अल्लाह दे देता है ना फिर कहते फुला का नजरे करम हुआ। अल्लाह अकबर, फुला के आस्थाने पे गए, फुला ने ये फजल फरमाया, अल्लाह को बिल्कुल बीच में से निकाली। और ये भी अल्लाह ने कुरान में कहा सूरत आराफ के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बिही फलम्मा अस्कलत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा फतआला अल्लाहु
آخر کے ایک دو رکوع ذرا چھوڑ دیں، یا جو اللہ اکبر آخر سے پہلے والا رکوع ہے نا اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ آیات وہاں پہ مل جائیں گی۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، سورۃ اعراف کا آخری حصہ جا کے پڑھے، اللہ فرماتے ہیں والذی خلقکم من تراب، وہی ذات ہے، من نفس واحدۃ، وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ کیا، فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکنت دعوا اللہ ربہما، اللہ کہتے جب دونوں کو، میاں کو بھی اور بیوی کو، دونوں زوجین میاں بیوی، ان کو جب امید ہوتی ہے نا بس اب اللہ فضل فرمانے والا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ ربہما، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ تو ہمیں تندرست بیٹا عطا کر دے، اگر تو تندرست بیٹا دے دے تو ہم تیرے شاکر بن جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جب ہم ان کو صالح بیٹا دیتے ہیں تو پھر اس بیٹے کے اندر جس رب نے دیا اس بیٹے کے متعلق اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دے۔ پھر کہتے پیرا بیٹا، اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں فلاں کا نظر کرم، یہ کون ہے جی؟ یہ پیرا دیتا ہے، یہ فلاں نے نظر۔ بڑی پیاری بات کی، انہی قرآن کی آیات کی نا کسی نے اپنے انداز میں تفسیر کی ہے، سادہ زبان میں، ہماری پنجابی زبان، اس میں اس کی تفسیر کی ہے، کیا کہتا ہے؟ دتا پتر ذات الہی نی، اور دتا پتر ذات الہی نی، تو مانگ دیندی پھرے دہائی نی، اور میری پیرا نے بوٹی لائی نی، کر عقل تے سوچ بچانی ایک دن مر جانا، دھیان دینے جڑے تیریاں چولیاں پردے نے، اور جڑے تیریاں چولیاں پردے نے، دس ہونا دے کیوں مردے نے، ایویں سب چھٹیاں گلاں کردے نے، بات چھوٹیاں تے پھٹکار نہیں ایک دن مر جانا، اور جے دیوے تے دیتا، کون دیتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے اللہ اکبر۔ کل ٹول دی تمام دے اوپر بڑے لوگ ہیں، علی حجویری داتا داتا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جے دیوے تے دیتا، جے دیوے تے دیتا اللہ نی، بس اسے تے رکھ تسلانی، اور جے دیوے تے دیتا اللہ نی، بس اسے تے رکھ تسلانی، چھڑ غیرہ داتو پلانی، تو چھڑ غیرہ داتو پلانی، تیرا ہو جائے بیڑا پار ایک دن مر جانا، اللہ باجوں کوئی مارتا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا نہیں، کوئی بگڑے کم سنوارتا نہیں، سب نبی ولی محتاج کدے، سب نبی ولی اسی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیتا میں ہوں، عطا میں کرتا ہوں، پھر کہتا ہے نہیں فلاں کا نظر کرم ہوا، اور باقی جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں یہ ذہن رکھتے ہیں نا، اب ان کا اختیار بھی سن لو، وہ اللہ طاقتوں والا، وہ اللہ اختیار والا، وہ قوت والا، اور مقابلے میں اللہ کے جن کو پکارا جاتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ حج ہے، 17واں پارہ سورۃ حج۔ اگر اللہ توفیق دے ذرا جا کے اس کا بھی آخری پڑھنا حصہ، آخری سے پہلے والا رکوع، اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الناس، اے انسانو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تمہارے لیے ایک
तदऊना, उस मिसाल को जरा तवज्जो से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो, ये फला हाजत रवा, ये फला मुश्किल कुशा, ये फला दाता, ये फला गौसे आज़म, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, जिन जिन को अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊन, वो सारे मिल के भी आ जाए, एक मक्खी भी पैदा, एक मक्खी भी पैदा। अल्लाह अकबर, ये किलो 1.5 किलो 2.5 किलो का बच्चा तुझे कैसे दे देंगे? अल्लाह कहते वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं। और फिर अल्लाह ने फरमाया यस्लुहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी अपना हिस्सा उठा के ले जाए उनके खाने में से, अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, वो इतने कमजोर है कि वो मक्खी के मुंह से जर्रा जो खाने का उनके उठाया हुआ वो भी नहीं उससे छुड़वा सकते। ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह फरमाते मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी। ताकतों वाला कौन है? इख्तियार वाला कौन है? कुरान की बेशुमार आयात हैं, अल्लाह अकबर, जिसमें अल्लाह ने अपने नबियों का तज़किरा किया, अपने पैगंबरों का तज़किरा किया कि उन्होंने भी जब भी मांगा तो अपने रब से मांगा। अल्लाह कहते ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। और साथ ही अल्लाह ने क्या फरमाया, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों को जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसे इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं, अल्लाह की कदर का हक जो था ना वो इन्होंने पूरा नहीं किया। अल्लाह अकबर, दावा किया ईमान का, दावा किया मुसलमानी का, लेकिन फिर अल्लाह के साथ औरों को शरीक बना। और एक और मकाम अल्लाह के कुरान का, अल्लाह फरमाते हैं यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सख्खर अश-शम्स वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़यामति यकफुरूना बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाह फरमाते यूलिजुल लैला फिन नहारी, वो अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में, दिन को रात में, कभी रात लंबी कभी दिन बड़ा लंबा, और कभी रात छोटी तो कभी दिन छोटा, ये सारा काम करने वाला वो अल्लाह है। वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा, उसी ने सूरज को काम पे लगा दिया, उसी ने चांद को काम पे लगा दिया। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, अल्लाह ने जो इनका वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त पे ये आ जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये अल्लाह है तुम्हारा रब जो कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, इख्तियार वाला। और अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, जिनको उस अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली का जो छिलका होता है उसका भी इख्तियार नहीं है, उतना भी इख्तियार नहीं, और तुम उनको पुकारते, तुम उनसे जाके इल्तिजाएं करते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते मांगो तो मुझसे मांगो। इंशाअल्लाह इस पे आइंदा अल्लाह ताला हमें अपने ही दर का फकीर रखे, अल्लाह से ही मांगने की तौफीक अता फरमाए। हर शय का खजाना मेरे रब के पास है। कुरान का अल्लाह के कुरान का हमें यही पैगाम है, रसूलुल्लाह ने हमें यही बताया है, सब बड़ियों का एहतराम, सब बुजुर्गों का एहतराम, सब बड़ों का एहतराम, अल्लाह अकबर, लेकिन इबादत के लिए लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात, इताअत के लिए सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर कायम और दायम रखे। आमीन।